بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ آن کی، ہلکے سے کان میں سرگوشی ہوئی۔ صنم اٹھ، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ صنم نے کروٹ بدلی۔ سونے دو مجھے عاشر، تنگ نہ کرو۔ عاشر جلدی سے اٹھا، کمرے سے باہر گیا۔ ٹھنڈے پانی کا جگ لیے صنم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ پانی گرا دیا صنم پہ۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی، باہر دھند چھائی ہوئی تھی، گھپ اندھیرا تھا۔ صنم چلا کر اٹھی، عاشر کے بچے کیا تکلیف ہے تم کو؟ کیوں پاگل بنے ہوئے ہو؟ عاشر نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11:49 ہو رہے تھے۔ صنم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عاشر بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ 12 بجے عاشر تالی بجاتے ہوئے بولا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر صنم۔ صنم اپنا برتھ ڈے بھول چکی تھی، لیکن عاشر کو یاد تھا۔ صنم کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو نکل آئے۔ یاد تھا تم کو عاشر میرا برتھ ڈے؟ عاشر مسکرانے لگا، میری جان۔ عاشر اپنی زندگی کا کبھی کچھ نہیں بھولتا۔ عاشر نے فریج سے کیک نکالا، ٹیبل پہ سجایا، موم بتی لگائی اور صنم کا برتھ ڈے منایا۔ صنم کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ صنم کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولا، صنم دل چاہتا ہے گناہ نہ ہو تو تیری عبادت کروں، تجھے گلابوں کے محل میں خوشبو کی مانند اپنی سانسوں میں بسا کر رکھوں۔ تو کبھی اداس ہو، آنسو میری آنکھ سے چھلک جائیں، کبھی درد تم کو ہو، چینخ میں اٹھوں۔ شبنم کے چمکتی ہوئی کسی بوند کی مانند میں تیرے چہرے پہ ہمیشہ خوشیاں سجا کے رکھوں۔ صنم کا ہاتھ تھامے عاشر اپنی محبت اپنی بیوی صنم سے اظہار کر رہا تھا۔ صنم نے سینے سے لگایا مجھے، اور کیا چاہیے کہ تم میرے مجازی خدا ہو۔ آپ کو دیکھنا میری عبادت ہی تو ہے۔ بھلا نہ جانے کون سی نیکی کا بدلہ ہو کہ اللہ نے مجھے تم جیسا ہم سفر دیا۔ دونوں سینے سے لگے باتیں کر رہے تھے، بھیگے ہوئے کپڑے۔ صنم بولی، مجھے سردی لگ رہی ہے، عاشر میں چینج کر لوں؟ وہ رات بھر باتیں کرتے رہے۔ ان میں محبت بے پناہ تھی، محبت کھٹی میٹھی سی تھی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ عاشر کی ایک بہت بری عادت تھی، جو چیز یہاں سے لیتا تھا دوبارہ وہاں نہیں رکھتا تھا، پھر ضرورت پڑنے پہ وہ چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ بس صنم کو یہی عادت سب سے بری لگتی تھی عاشر کی۔ عاشر آج صبح گاڑی کی چابی بھول گیا۔ کہاں رکھی تھی؟ صنم ناشتہ بنا رہی تھی۔ عاشر بار بار آواز دے رہا تھا، صنم گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ صنم نے کچن سے آواز دی، عاشر ڈرائیو آپ کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہو کہاں رکھی ہے چابی۔ عاشر نے میٹرس، تکیے، الماری کے سارے کپڑے بکھیر کے رکھ دیے تھے، لیکن مجال ہے جو کہیں چابی مل رہی ہو۔ عاشر چلانے لگا، صنم مجھے چابی ڈھونڈ کر دو۔ ہاتھ آٹے سے لپٹے ہوئے صنم کمرے میں آئی۔ عاشر، اف، یہ کیا کیا تم نے؟ کمرے کی حالت کیا بنا دی ہے؟ عاشر، جاؤ خود ڈھونڈو، مجھے نہیں پتہ کہاں ہے تمہاری چابی۔ عاشر، تم بچے ہو، میں نے کل ہی سب کچھ ترتیب سے رکھا تھا۔ وہ جیسے اکتا گئی ہو۔ وہ کچن میں چلی گئی، ناشتہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آتی ایک بار کہنے سے اس کو۔ لاکھ بار کہا ہے چیزوں کو سنبھال لیا کرو، لیکن نہیں، سنتا ہی نہیں۔ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری گم کر دیتا ہے۔ وہ غصے میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ فریج سے دودھ نکالنے لگی تھی۔ جناب نے چابی رات کو کیک نکالتے وقت کہیں فریج میں رکھ دی تھی بے دھیانی میں۔ غصے سے چابی پکڑی، عاشر پہ چلانے لگی، عاشر بہت تنگ ہوں میں تم سے، جاؤ ناشتہ کر لو خود سے، میں کمرے کی صفائی کرنے لگی ہوں۔ عاشر غصے میں تھا، صنم تم پہلے دیکھ لیتی تو مل جاتی نا چابی، میں پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ صنم نے آواز دی، ارے ناشتہ تو کر کے جاؤ عاشر، سنو تو عاشر۔ عاشر غصے میں بولا، خود کر لو اب ناشتہ۔ صنم بیڈ کی چادر سیدھے کرتے ہوئے بولی، خود سب کچھ کرتے ہو، ناراض بھی خود ہو جاتے ہو۔ عاشر آفس چلا گیا۔ صنم نے گھر کے سارے کام ختم کیے۔ وہ جانتی تھی عاشر سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ صنم نے کال کی، عاشر نے کال ریسیو نہ کی۔ اس نے پھر کال کی، لیکن عاشر نے نمبر بزی کر دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی ابھی تک غصے میں ہیں، اور میسج کیا، میری جان، سوری نا، صبح صبح میں بھی غصے میں تھی، کچھ کھا لو نا، اب غصہ مجھ پہ گھر آ کر نکال لینا، لیکن کھانا کھاؤ جلدی سے،
کچھ منگوا کر کھاؤ اور مجھے ایک فوٹو بھیجو۔ عاشر نے میسج ریڈ کیا۔ رپلائی میں بس اتنا لکھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صنم مسکرانے لگی۔ بالکل پاگل ہے میرا عاشر۔ عاشر رات کو گھر آیا، بہت سردی تھی، دھند چھائی ہوئی تھی۔ صنم ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ صنم جلدی سے اٹھی، عاشر کے ہاتھ سے بیگ پکڑا، ایک ماتھے پہ بوسہ کیا۔ چلیں آپ چینج کر لیں جلدی سے، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ عاشر کمرے میں چلا گیا۔ عاشر نے چینج کیا، ہال میں آ کر بیٹھ گیا اور نیوز دیکھنے لگا۔ صنم سمجھ رہی تھی آج عاشر تھک گیا ہے آفس میں کام کرتے کرتے۔ عاشر کا منہ بنا ہوا تھا۔ ضرور آج ڈسٹرب ہے عاشر۔ صنم پاس آ کر بیٹھی۔ چلیں عاشر، میں نے کھانا لگا دیا ہے، کھا لیں۔ عاشر نے منہ بنا کر بولا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ صنم بازو میں اپنا بازو ڈال کر بولی، عاشر آپ تھک گئے ہوگے نا، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پاگل ہو تم بھی، غصہ مجھ پہ ہوتا ہے اور بھوکے خود رہتے ہو۔ عاشر دھیمے لہجے میں بولا، صنم تم 2 منٹ میرے ساتھ چابی ڈھونڈنے میں میری مدد کرتی تو میں لیٹ نہ ہوتا، نہ بوس مجھے باتیں سناتا۔ صنم نے مسکرا کر کان پکڑ کر سوری کیا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اب سے ایسا نہیں کروں گی۔ عاشر کا غصہ 1 منٹ میں غائب ہو گیا صنم کی محبت دیکھ کر۔ کوجی شکل والے، مجھے پتہ تھا تم بہت ضدی ہو، نہیں کھایا ہوگا کچھ، اس لیے میں نے تمہاری فیورٹ بریانی بنائی ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ دونوں کی زندگی بالکل جنت سی گزر رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ صنم کا بہت خیال رکھتا تھا عاشر۔ اگر صنم نے کبھی کوئی فرمائش کی ہو اور عاشر نے پوری نہ کی ہو، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ٹی وی پہ ایڈ چل رہی تھی، نیا آئی فون آیا ہے، قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ بس یوں ہی صنم نے کہا، عاشر موبائل کتنا پیارا ہے۔ عاشر مسکرا کر بولا، ہاں پیارا ہے نا، لینا ہے تم نے؟ صنم منہ بنا کر بولی، عاشر بس تم نہ فضول خرچی کے بارے میں سوچا کرو، مجھے نہیں لینا، میرے پاس ہے۔ 2 دن بعد عاشر گھر آیا، ہاتھ میں گفٹ لیے۔ صنم فون پہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ صنم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فون بند ہوا تو عاشر چڑھا کر بولا، شکایتیں لگا رہی تھی اپنی ماں کو۔ صنم کندھے پہ سر رکھ کر بولی، عاشر۔ صنم اپنے عاشر کی شکایت لگائے گی کیا؟ آپ پہلے اٹھیں، چینج کریں۔ عاشر نے صنم کی آنکھ کو چوما، میری شہزادی یہ لو گفٹ اپنا۔ صنم حیران تھی، گفٹ؟ کون سا گفٹ لے آئے ہو عاشر؟ صنم نے گفٹ لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے گفٹ اوپن کیا، اس میں آئی فون تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عاشر یہ کیا کیا میری جان؟ میں نے منع کیا تھا نا، تم باز نہیں آتے نا فضول خرچی سے۔ عاشر نے سر جھکا کر بولا، صنم تمہاری خوشیاں ہی تو میری زندگانی ہیں، سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے میری جان، تیری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ صنم روتے ہوئے بولی، عاشر اتنی محبت نہ دو کہ اس محبت کو نظر لگ جائے۔ عاشر مسکرانے لگا، تو بھی پاگل ہے، بھلا میں لگنے دیتا ہوں نظر؟ محبت کا اصول ہوتا ہے نا، یار کی سوچ میں جو پھول ہو وہ لا کر قدموں میں رکھ دو۔ 8 سال گزر گئے تھے، کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سب یار دوست کہنے لگے، عاشر تم دوسری شادی کر لو۔ صنم اور عاشر نے ڈاکٹرز، حکیم سب سے علاج کروا لیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت نہیں ہو پائی تھی۔ ایک رات صنم اور عاشر سو رہے تھے، عاشر کا فون بجا۔ صنم نے فون اٹھایا، کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ عاشر مجھے نیند نہیں آ رہی، بات کرو مجھ سے۔ عاشر بولو نہ کچھ۔ صنم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ صبح ہوئی، بالکل معمول کے مطابق ناشتہ بنانے لگی۔